إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عز من قائل وكفى بالله شهيدا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال عز من قائل فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. حمد و ثنا اور تعریف و ستائش شکر و سپاس اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے مستحق، مخصوص، لائق اور زیبا ہے. افضل ترین صلوات اور برکات، ازکا ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، آپ کی آل اور ازواج مطہرات پر، آپ کے خلفاء اور آپ کے اصحاب پر، اور پھر ان تمام اہل ایمان، اہل توحید و سنت مسلمانوں پر جو اخلاص کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ان کے راستے پر چلتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے اور ان کے ساتھ اکٹھا فرمائے. بہت ہی محترم اور مکرم حضرات و خواتین، سامعین، حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو طریقہ زندگی، جو طرز حیات پسند فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی منزل کو پہچانے اور جہاں وہ آیا ہے اس کے بارے میں جانے کہ میرا مالک کون ہے، میں کون ہوں، میں کس لیے یہاں آیا ہوں اور کہاں میں نے جانا ہے. یہ اللہ رب العزت نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو اسے سمجھنا ضروری ہے. اور یہ انسان کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ انسان کو معلوم اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی جو ہدایت اور رہنمائی ہے اس کو قبول کرے، اس کو جانے، مانے اور پھر اس ہدایت کے مطابق چلنے کی اور زندگی گزارنے کی کوشش کرے.
وہ ہدایت کیا ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتاری ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو حق نازل کیا گیا ہے، حق یعنی ایسے احکام جو یقینی ہیں اور ان پر عمل کرنا لازم ہے، اور ان کی مخالفت کرنا یہ انسان کے لیے ناکامی اور بربادی کا سبب بنتا ہے، اس زمین کے اندر فساد اور بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر انسان اس حق کو قبول کر لے اور اس حق کو سمجھ لے، جان لے، اور اس کو مان کر اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کے مطابق اپنی ساری جو ترجیحات ہیں اور اپنی ساری مشغولیات ہیں وہ اس کے مطابق سر انجام دے اور ان کو عمل میں لائے، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی فوز و فلاح اور سعادت اور عزت و کرامت کے ساتھ نوازتے ہیں۔ اور اگلی جو منزلیں آنے والی ہیں وہ چاہے برزخ کی منزل ہو، چاہے حشر کی منزل ہو، یا چاہے حساب اور کتاب کے بعد جزا کا مرحلہ ہو، اللہ رب العزت اسے نوازیں گے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے اچھائی ہے، معاشر میں بھی اس کے لیے تحفظ اور آسانی ہے، اور اللہ رب العزت پل صراط سے عبور کر کے اس کو جس مقام میں لے جائیں گے وہ انسان کی اصل منزل ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ماں اور باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور جنت میں ٹھہرا دیا، جنت میں بسا دیا، اور یہ کہا کہ یہاں رہو، اور یہاں رہنے کے لیے جو چیز ضروری ہے کہ وہ میرے حکم کو ماننا ہے، اور حکم کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے، اس کو کرنا ہے، اور یہ چھوڑنے کا ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ تو یہاں میری فرما برداری کرنا، اور جو چاہو کھاؤ، جیسے چاہو رہو، لیکن لا تقربا ھذی شجرہ، اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کے پاس نہیں پھٹکنا، اور باقی تمہارے لیے ساری جنت ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یہ دونوں شیطان کے چکمے اور اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اس نے قسمیں کھائیں، ان کو بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جس میں تمہارے لیے لازوال بادشاہت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تم یہی رہو گے۔ تو وہ بھول پنے میں اس کے چکمے کا شکار ہو گئے اور اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور وہ درخت اس کو کھا بیٹھے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، اس درخت کو کھایا تو فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو جو جنت کا فاخرانہ لباس تھا وہ ان سے اتر گیا، اور ان کو پھر اپنے سطر کو ڈھانپنے کا جو احساس ہوا، یخصفانی علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے توڑ کے وہ اپنے بدن اور سطر کو ڈھانپنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم انہکما، کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام اللہ کا حکم توڑ بیٹھے، جسے منع کیا تھا اس کا ارتکاب کر بیٹھے، اور وہ غلطی پہ تھے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، وہ راہ راست پہ نہ رہ سکے، راہ راست سے ہٹ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا فرمائی، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے قصور اور غلطی کا اعتراف کر لیا۔ کیسے؟ اللہ اکبر، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ نے ہمیں بخشا نہ اور ہم پہ رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہو گئے، ہم تو تباہ ہو گئے۔ تو جنت کے اندر اللہ نے ان کو بسا کے یہ بتایا کہ تمہارے رہنے کی جگہ جنت ہے، اور وہ اس وقت سے ہی ہر انسان کے ذہن میں یہ ایک احساس ہے، یہ ایک تمنا ہے اور یہ ایک آرزو ہے کہ میں جہاں رہوں اپنے لیے جنت بنا لوں۔
آج کا انسان بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے ساری آسائشیں اکٹھی کر لوں، سارے خطرات سے محفوظ ہو جاؤں اور زندگی اتنی میری ہو کہ جب تک چاہوں جیوں، یہ انسان چاہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایسا نہیں بنایا کہ یہاں انسان کی ساری چاہتیں پوری ہوں اور انسان جب تک چاہے جیے اور انسان کو کوئی خطرہ نہ ہو اور کوئی چیز انسان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایسا نہیں بنایا، یہ دنیا ایسی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی اتاری ہے اور ہم سے یہ طلب کیا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ جل شانہ نے فرمایا سورۃ الملک میں کہ زندگی اور موت بھی اللہ رب العزت نے اسی لیے پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان پیدا کیے، وکان عرشہ علی الماء، اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے 6 دن میں سب کچھ بنایا، اور اس کے پہلے وکان عرشہ علی الماء، اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا۔ اور یہ زمین و آسمان کس لیے بنائے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ زندگی اور موت بھی اسی کے لیے اور یہ کائنات بھی اسی کے لیے بنی۔ اور سورۃ الکہف میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، یہ زمین کے اوپر جتنی نعمتیں، جتنی آسائشیں اور جتنی انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے سامان زندگی فراہم کیا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، یہ زمین کی زینت بھی ہے اور یہ انسانوں کی ضرورت بھی ہے، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ انسانوں کو ہم آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو ہمارے اچھے عمل کا امتحان ہے، ہمارے اچھے عمل کا امتحان ہے کہ ہم اچھا عمل کرتے ہیں یا برا عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ للذین احسنوا الحسنی، جو اچھا عمل کرتے ہیں ان کے لیے اچھا انجام ہے، دنیا میں بھی، قبر اور برزخ میں بھی، اور محشر میں بھی، اور جنت کی صورت میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت ہی اچھی زندگی اللہ رب العزت نے اس کا اہتمام فرمایا ہے، انتظام فرمایا ہے، بندوبست کیا ہے، وہ زندگی انہیں ملے گی جو بہترین زندگی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہاں انسان برا عمل کرتا ہے، اگر انسان برا عمل کرتا ہے تو اس کی دنیا کے اندر بھی اس کے لیے ناکامی ہے، اس کے لیے ناکامی ہے، اس کے لیے پریشانی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے فوز و فلاح نہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتا، ناکام ہو جاتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ اسے نہیں ملتا، اس سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس چیز سے بچتا ہے اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کی پکڑ میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، معاشر کے دن بھی، اور جہنم کے اندر جانا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ تو اللہ اکبر اتنی بڑی ناکامی ہے، الا ذالک هو الخسران المبین، اس سے بڑی ناکامی اور نامرادی کوئی نہیں ہو سکتی۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جہنم میں جائیں گے یہ لوگ ناکام ترین ہیں، یہ سب سے زیادہ ناکام لوگ ہیں۔ اور بھی بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کا اظہار فرمایا۔ تو اچھا عمل کیا ہے؟ اچھا عمل یہ ہے کہ ہم اس حق کو قبول کریں جو اللہ نے اتارا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہدایت ہمارے لیے اتاری ہے، اما یاتینکم منی ہدی، جو میری ہدایت ہے، رہنمائی ہے، میری گائیڈنس ہے، یہ جو قبول کرے گا، اما یاتینکم منی ہدی، یہ میری رہنمائی تمہارے پاس پہنچے گی، اور پھر فمن تبع ہدایا، جو میری اس رہنمائی کو اپنا لے گا، اس کو قبول کر کے اختیار کر لے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا، چلائے گا، تو فلا یضل ولا یشقی، وہ دنیا میں بے راہ نہیں ہوگا، بھٹکے گا نہیں، ٹھوکریں نہیں کھائے گا، سیدھے راستے پہ رہے گا۔ ولا یشقی، فلا یضل، راستے سے بھٹکے گا نہیں، ولا یشقی، اور وہ بدقسمت اور محروم اور بد نصیب نہیں ہوگا۔
بد نصیب نہیں ہوگا، وہ خوش نصیب ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، وہ بامراد ہوگا، اسے نامرادی نہیں ملے گی، اسے شقاوت اور بدبختی نہیں ملے گی، وہ محروم اور بد نصیب نہیں ہوگا۔ اور اگر انسان نے اس ہدایت کو قبول نہ کیا تو پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر یعنی میری یاد دہانی، میری نصیحت اور میری رہنمائی سے اعراض کیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو بھول گیا، یا تو جانا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کی رہنمائی کیا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ مجھے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت مجھ سے کیا طلب کرتے ہیں، یہ جانا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، بس جو لوگوں کو دیکھا وہ اختیار کر لیا، جیسے جی چاہا ویسے کر لیا، جہاں کوئی مرضی کی چیز نظر آئی اسے اپنا لیا، جہاں کوئی چیز مرضی کے خلاف نظر آئی اسے چھوڑ دیا، اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کی پرواہ کوئی نہیں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے یہ زندگی تنگی کی زندگی ہے، معیشت ضنکا، اس زندگی میں بھی وہ تنگ ہوگا، پریشان ہوگا، مشکلوں اور پریشانیوں کے اندر ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے قیامت والے دن۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ظاہر معنی ہے آیت کا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَا، دنیا کی زندگی بھی تنگی کی ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر بھی اس کے لیے تنگی کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جو بے دین ہوتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کے لیے بھیگ جاتی ہے، جیسے شکنجہ ہوتا ہے اس طرح قبر اس کے لیے شکنجہ بن جاتی ہے، اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں اور اس کو پریس کر کے رکھ دیتی ہے، پیس کے رکھ دیتی ہے قبر۔ اللہ اکبر۔ معیشت ضنکا، اور جب قبر سے نکلے گا تو پھر اللہ اکبر وہ اندھا ہوگا، اس کے پاس روشنی نہیں ہوگی، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہوگی، وہ بھٹکتا پھرے گا، اور اسی طرح بھٹکتا ہوا ہی وہ نعوذ باللہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کی ہدایت ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا حق ہمارے پاس موجود ہے، قرآن مجید کی شکل میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت مطہرہ کی شکل میں یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ہمارے تمام جو پریشانیاں ہیں اور ہماری جو تمام تکلیفیں اور ناکامیاں ہیں، جو ہماری ذلت اور رسوائی ہے، اس سب کا مداوع اگر ہے تو وہ اسی چیز کے اندر ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت کو مان لیں، اللہ کی نصیحت کو مان لیں، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیے ہوئے حق کے پیروکار ہو جائیں، حق کے پیروکار ہو جائیں۔ اگر حق کو ہم اپنے پیچھے لگائیں گے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَهْوَاءَهُمْ، اگر یہ اللہ کی نازل کردہ حقانی تعلیم جو حق پر، جو حق ہے اور حقانیت پر مشتمل ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ لوگوں کی خواہش کے مطابق بنا دے اللہ تعالیٰ، جیسے یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ حق ہے، جیسے وہ چاہتا ہے اس کے لیے یہ حق ہے، جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہ حق ہو۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَهْوَاءَهُمْ، اگر یہ حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، پوری کائنات برباد ہو جائے گی، پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے حق کو اپنے پیچھے نہیں لگانا، ہمیں حق کے پیچھے لگنا ہے، جہاں وہ کھڑا کرتا ہے وہاں کھڑے ہونا ہے، جدھر لے کے جاتا ہے ادھر جانا ہے، جہاں سے روکتا ہے وہاں رک جانا ہے، یہ حق ہے اللہ کی طرف سے۔ لقد جاءك الحق من ربك، یہ اللہ کی طرف سے حق تمہارے پاس پہنچا ہے۔ فلا تكونن من الممترین، پھر تمہیں اس میں کسی شک و شبے میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ حق ہے، یہ یقینی ہے، یہ تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں بامراد اور کامیاب ہونے والے۔ ان ذلک لهو الفوز العظیم، یہ اصل کامیابی ہے کہ انسان جنت کا وارث بن جائے، جہنم سے بچ جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے،
تم کسی فریب میں نہ پڑ جانا، اس کے فریب اور اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم کہو کہ میں یہاں منمانیاں کرنے کے لیے آیا ہوں، جی چاہیاں کرنے کے لیے آیا ہوں، اور عیش و عشرت کے لیے آیا ہوں۔ اور جیسا کہ آج کل کا انسان کہتا ہے کہ دنیا میں انسان آیا ہے کس لیے؟ خوشی، شادمانی، مسرت اور انجوائمنٹ کے لیے آیا ہوا ہے، پلیئر کے لیے آیا ہوا ہے کہ میری زندگی کے اندر مجھے خوشی ملے، شادمانی ملے، اور میں مرضی کروں، نہ کسی کے سامنے جواب دہ ہوں، نہ کسی کا مجھے کوئی میرے اوپر کوئی دباؤ ہے کہ میں اس کی مانوں اور اس کے مطابق چلوں۔ میں آزاد ہوں، خود مختار ہوں، جو چاہوں کروں، کسی کے سامنے میں جواب دہ نہیں۔ اور یہ مغربی تہذیب اس کا ایجنڈا ہے، یہ یورپی فکر اور مغربی فلسفے کا یہی مقصد ہے، اور وہ اسلامی دنیا کے اندر بھی لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی زندگیوں میں یہی چیز اتارنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے لگ جائے، جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی ہو جائیں۔ ہم نے اللہ اکبر اس حق کو ماننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اور اس حق کے مطابق اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اس کی توفیق برحمت فرمائے کہ ہم حق کے پیروکار بنیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے سورۃ العصر کے اندر جو بہت ہی عظیم الشان سورت ہے، یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، زمانے کی قسم۔ اور عصر اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب سورج ڈھل کے غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، والعصر، زمانے کی قسم، یعنی پورا زمانہ، پچھلی تاریخ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت کے جو فرما بردار تھے اللہ نے ان کو عزت دی اور بچایا، اور جنہوں نے نافرمانی کی، وہ قوم نوح ہو، وہ قوم عاد ہو، وہ قوم ثمود ہو، وہ قوم شعیب ہو، اور قوم لوط ہو علیہم الصلاۃ والسلام وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، ان ساری قوموں کے تذکرے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ فرعون تباہ و برباد ہو گیا، حامان تباہ و برباد ہو گیا جو اس کا وزیر تھا، قارون تباہ و برباد ہو گیا جو اس کا مصاحب تھا بنی اسرائیل میں سے، لیکن سرمایہ دار تھا اور فرعون کے حوالی موالی میں تھا، اس کے جانشینوں کے ساتھ تھا، وہ بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں تھا، اور بڑا پیسہ تھا اس کے پاس۔ اللہ اکبر، اس کے پیسے نے اسے نہیں بچایا، فرعون نے، اس کی حکومت نے اس کو نہیں بچایا، اس کے لشکروں نے اسے نہیں بچایا، اور حامان جو اس کا وزیر تھا اس کے وزارت نے اس کو نہیں بچایا۔ اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے سورہ ہود کے اندر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو تمہارے پاس یہ قرآن آیا ہے، کتاب محکمت آیاتہ، اس کی آیتیں محکم، مضبوط اور پختہ اور ایسی پکی اور ایسی قطعی اور یقینی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتاب محکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پہلے اصولی چیزیں بتائیں اللہ رب العزت نے، ایمان کے اصول بتائے، دین کی بنیادیں بتائیں، اور جو دین کا مرکز اور محور اور حاصل ہے وہ بتایا، وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ پر ایمان اور یقین ہے، اللہ کے ساتھ بندگی کے تعلق کو استوار اور مضبوط اور توانا رکھنا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں بتائیں، اور پھر تفصیلی احکام بتائے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کیا کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، خطرے کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا، تمہیں متنبہ کرنے والا بن کے آیا ہوں، اور اگر تم اس راہ پہ چلو گے جو میرا راستہ ہے، جس پہ میں چلا ہوں اور جو میں تمہیں بتاتا ہوں اور جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہوا ہے، تو پھر میں تمہارے لیے بشارت دینے والا بن کے آیا ہوں۔ کس چیز کی؟ کہ دنیا کی بھی اندر اللہ تعالیٰ تمہیں عزت، تمکن، کامیابی، اور اس طرح اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر مضبوط پائے گاہ نصیب فرمائے گا، ایسی جگہ پر کھڑا کرے گا کہ تم وہاں اگر کھڑے رہو گے تو اوپر سے اوپر اور اونچے سے اونچے ہوتے چلے جاؤ گے۔ پستی، زوال اور ذلت سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔
वलिल्लाहि العزت वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है और अहले ईमान के लिए अल्लाह ने लिखा हुआ है। यब्तगून इंदहुमुल इज्जा, क्या तुम काफिरों के सामने झुककर और उनके एजेंडे मानकर और उनकी शर्तें मानकर और उनको अपना बात समझकर, अपना बड़ा समझकर उनकी बातों के ऊपर सरफगंदा होते हो और उनके सामने अपने आप को सरेंडर करके उनको मानते हो, उनकी पैरवी करते हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया और सिखाया है उससे मुंह मोड़ते हो और ये कहते हो कि ये इस दौर में काबिल अमल नहीं है, ये इस दौर में काबिल अमल नहीं है, हम कैसे इसके ऊपर अमल करें। अल्लाह अकबर। तिजारत हमारी सूद के ऊपर, सट्टे के ऊपर, धोखे के ऊपर, फरेब के ऊपर और अल्लाह अकबर लोगों को गलत चीज देना, धोखा करना, फरेब करना और गलत बात करना, गलत चीज देना, इसके ऊपर हमारी तिजारत है। और खास तौर पर सूद, सट्टा और जुआ और इस तरह की चीजें जो हैं ये हमारी मईशत के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। और हमारी सियासत, अल्लाह अकबर, ये सियासत भी हमारी ऐसी है कि हम पैरवी करना चाहते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी से अल्लाह और अल्लाह के दीन को निकाल दिया, अल्लाह के दीन को निकाल दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत को अपनी जिंदगियों से। और उन्होंने कहा कि हम किसी चीज के पाबंद नहीं है। यहूदी ये तो वैसे ही इन्होंने अल्लाह के दीन को बदल डाला और ईसाई जो हैं इनके पास जो शरीयत थी, तौरात की, उसको तो इन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया, जो उस यहूदी के पीछे लग के जिसने इनको गलत रास्ते के ऊपर डाला था। और फिर इन्होंने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नऊजुबिल्लाह अपने आप को इस अंजाम से दो चार करके कि वो कांटों का ताज पहनकर और सूली के ऊपर चढ़कर हमारे गुनाहों का कफारा बन गए और हमारे लिए हमारे गुनाहों का कफारा बन के हमेशा हमेशा की कामयाबी लिख के और कामयाबी का सामान करके दुनिया से चले गए। और अब हमने जब उनको अल्लाह के साथ मान लिया है, कोई खुदा का बेटा मानते हैं, कोई खुदा मानते हैं, कोई खुदा तीनों में से एक मानते हैं, लेकिन किसी दीनों शरीयत के वो पाबंद नहीं है, किसी दीनों शरीयत के वो पाबंद नहीं है। तो वो हमें भी ऐसा ही करना चाहते हैं, ये हमें भी ऐसा ही करना चाहते हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आल इमरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, अगर अहले किताब में से एक गिरोह की तुम पैरवी करोगे, यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, ये तुम्हारे दीन से तुम्हें वापस कर देंगे, हटा देंगे, अल्लाह अकबर, और तुम्हें कुफर के रास्ते पे लगा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चौथे सिपारे के शुरू में भी ये कहा और आगे जाकर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम, तुम्हें अपने कदमों में पीछे मोड़ देंगे, तुम्हें दीन के ऊपर चलने के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये चाहते हैं कि तुम दीन से मुनहरिफ हो जाओ, फतनक़लिबू खासिरीन, और तुम खसारा पाने वाले बन जाओ। तो हम उनकी बात मान रहे हैं जो हमें खसारे में मुब्तला करना चाहते हैं और हमें दीन से मुनहरिफ करना चाहते हैं, दीन से हटाना चाहते हैं, दीन को मिटाना चाहते हैं, हम उनकी बातें मान रहे हैं। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ पलट के आना है और अल्लाह के दीन को मानना है, वो दीन जो किताब और सुन्नत की सूरत में हमारे पास महफूज है और वो दीन जिस पर अमल किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन के पहुंचाने वाले भी थे, सिखाने वाले भी थे और अमल करके दिखाने वाले भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आया पूरा पहुंचा दिया, सिखाया, समझाया, पढ़ाया, बताया और उस पर अमल करके दिखाया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है जिंदगी का। अपनी जिंदगियों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने के मुताबिक और उनके अमली तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने और चलाने की कोशिश करो। और फिर सहाबा किराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वैसे ही उन्होंने इस दीन को अपनाया, जो सुना माना, जो देखा उसको कबूल किया, उसके मुताबिक अमल किया और जिस तरह अल्लाह ने कहा अल्लाह के अहकाम को बजा लाए, जिन चीजों से रोका उनको छोड़ दिया। किसी चीज के लिए उनके दिल में फिर ये चाहत नहीं होती थी कि ये
شریعت کے اندر حرام ہے تو یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے میں صرف بات کو واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، شراب یہ عربوں کی زندگی کے اندر، جیسے مغرب کے اندر ہے، یورپ کے اندر، کہ شراب ان کے لیے پانی کی طرح ہے، اس کے بغیر وہ کہتے ہیں ہم رہ نہیں سکتے۔ تو عربوں کا بھی یہی حال تھا، شراب نوشی کرتے تھے اور شراب کے رسیا تھے۔ اور عرب کا شاعر ایک دفعہ کہتا ہے کہ فدفنی الی ارک تربۃ، جب میری قبر بناؤ نا تو میری قبر کے سرانے ایک انگور کی بیل لگا دینا، تاکہ اس کی جڑوں سے جو شراب ہے وہ میری ہڈیوں کو سیراب کرتی رہے۔ مرنے کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے انگور کی بیل لگا کر میری قبر کے اوپر، تاکہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ میری ہڈیوں کو شراب پلاتی رہے۔ یہ تھا ان کا طرز زندگی۔ اور جب اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کی آیات نازل فرمائی سورۃ المائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، یہ شیطانی عمل ہے، شراب ہے، جوا ہے اور اس طرح کی بت پرستی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ قسمت کی جو تم قسمت معلوم کرنے کے لیے بتوں کے پاس جاتے ہو، ان کاہنوں کے پاس جاتے ہو، یہ سارے شیطانی عمل ہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ آستانے، یہ جو لوگوں کی یہ پوجا گاہیں تم نے اپنی زندگی کے اندر داخل کر لی ہیں، اور یہ جو تم قسمت کے طریقے آزماتے ہو، لوگ اس طرح کے کھیل کھیلتے تھے، اس طرح کے لوگ کام کرتے تھے کہ جس کا یہ نکلا ہے اس کو یہ ملے گا، اس کو وہ ملے گا، یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں، مسلمان بھی ان کو کرتے ہیں، مسلمان بھی ان کو کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو مدینے میں اعلان کر دیا گیا۔ کیا اعلان کیا گیا؟ لوگوں سن لو، ان الخمر قد حرمت، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ والد ان کے والدہ کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر، اپنے لاؤنج کے اندر، دوسرے دوست بھی ان کے بیٹھے ہوئے تھے، اور شراب کا دور چل رہا تھا، شراب پی رہے تھے لوگ، برتن رکھا ہوا تھا سراہی شراب کی، اور جام بھر بھر کے دیے جا رہے تھے اور لوگ شراب پی رہے تھے۔ جب گلی میں کسی نے اعلان کیا کہ خبردار شراب حرام کر دی گئی، تو انہوں نے کہا ذرا باہر نکل کے دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا اعلان ہو رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا تو یہ منادی جو ہے اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے، اس لیے شراب چھوڑ دو۔ تو انس کہتے ہیں میں آیا واپس تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جو انڈیل رہا تھا شراب، جس کے ہاتھ میں تھی، جس کے منہ میں تھی، تو پھر اس کا قطرہ نیچے نہیں اترا، وہ منہ سے اگل دیا، جو پیا ہوا تھا وہ اگل دیا، جو ہاتھ میں تھا وہ رکھ دیا، اور جو ان کے پاس شراب تھی وہ ساری اٹھا کے بہا دی گئی، انڈیل دی گئی، اور کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی پس و پیش نہیں کیا۔ یہ تھا ان کا ماننا، یہ صحابہ کا ماننا تھا، یہ تھی ان کی فرما برداری۔ آج ہمیں 40 سال 60 سال گزر جاتے ہیں سنتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ جھوٹ حرام ہے، خیانت حرام ہے، سود حرام ہے، لیکن ہم ٹس سے بس نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اس کے بغیر چل نہیں سکتے، اور یہ ہماری معیشت کی بنیاد ہے۔ حکومتیں بھی یہی کہتی ہیں، تاجر بھی یہی کہتے ہیں، صنعت کار بھی یہی کہتے ہیں، سرمایہ دار بھی یہی کہتے ہیں، سارے یہی کہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر، سمعنا واطعنا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ اللہ کے رسول ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایمان لائے جو ان کے ساتھ ہیں، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لائے۔ سارے رسول اپنی اپنی جگہ پر حق اور سچ لے کر آئے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ جن کے نام لیے گئے ان کو نام بہ نام مانتے ہیں، اور جن کے نام نہیں لیے گئے جو اللہ نے بھیجے ہم ان کی بھی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس کا بھی اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ کوئی انسانی گروہ ایسا نہیں ہے جہاں ہماری طرف سے کوئی ڈرانے والا اور ان کو بتانے والا نہ آیا ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر جگہ بھیجے نبی اور رسول۔ تو ان مومنین کا طریقہ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا،
سنا اور مانا. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. ولا تولوا عنہ، اور ان سے منہ نہ موڑو، ان کو پیٹھ نہ دکھاؤ. وانتم تسمعون، اور تمہارے کانوں سے یہ بات تمہارے اندر اترتی ہے، تمہارے دل میں اور تمہارے دماغ میں پہنچتی ہے، تم سنتے ہو. ولا تکونوا کالذین سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جو یہودی تھے، جو کہتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، کہ سننے کا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، سننے کا فائدہ نہیں اٹھایا، سن کر نافرمانی کی. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن انہوں نے صحیح نہیں سنا. جب مانا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کیا، تو پھر سننے کا فائدہ کیا؟ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. انسان بے عقل ہو، بہرا، اور انسان اندھا ہو جائے، بہرا ہو جائے، یہ انسان کی بڑی محرومی ہے کہ آنکھیں بھی ہوں اور کان بھی ہوں. اللہ نے عقل اور دماغ بھی دیا ہے، اللہ نے دل بھی دیا، اور انسان ان سے فائدہ نہ اٹھائے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو جب وہ تمہیں بلاتے ہیں. لما یحییکم، اس چیز کے لیے جس میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری سلامتی ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری کامیابی ہے، تمہارے لیے فوز و فلاح کا مجدہ ہے، فوز و فلاح کا تمہارے لیے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت تمہیں تمکن نصیب فرمائے گا. آج جو ہماری حالت ہے بحیثیت امت کے، جہاں بھی ہم رہتے ہیں، ہمارے آزاد ملک بھی ہیں، کہتے ہیں کہ 56-57 جو ہے یہ ہمارے آزاد ملک ہیں. ان ملکوں کے اندر اور ہمارے پاس بہت زیادہ سرمایہ بھی ہے، بہت زیادہ زمین کے خزانے بھی ہیں، اور بڑے وسیع و عریض علاقے کے اندر امت مسلمہ آباد ہے. لیکن اس کے باوجود اس امت کا وزن کوئی نہیں، اس امت کی حیثیت کوئی نہیں ہے. جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ان پہ جارحیت کرتا ہے، جو چاہتا ہے ان پہ ظلم ڈھاتا ہے. وہ اریٹریا ہو، وہ شیشان ہو، وہ فلپائن ہو، وہ کوئی اور ملک ہو، وہ اللہ اکبر کشمیر ہو، وہ برما ہو، وہ فلسطین ہو، جہاں جس کا جی چاہتا ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے اور ان کو تہ تیگ کرتا ہے، ان کا خون بہاتا ہے اور ظلم کی انتہا کر دیتا ہے. اور ہم دست بستہ صرف ٹک ٹک دیدم اور کچھ نہ کرتا، کچھ کر نہیں سکتے، میں کر کچھ نہیں سکتا، دیکھ رہا ہوں. یہ بے بسی اور یہ اس طرح ہماری عاجزی اور ہماری بے بسی اور ہماری بے حیثیتی اور ہماری بے قدری کہ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں تو احتجاج کر کے ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا. نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس دین کو اپنی زندگی کے اندر قائم کریں. کون سا دین جو اللہ نے اتارا تھا؟ آج وہ دین ہمارے پاس خالص نہیں ہے، اس کے اندر بدعات شامل کر دی گئی. اور جو اس دین کی اساس اور بنیاد ہے اللہ کی توحید، امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القیم، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا. اللہ نے یہ حکم دیا ہے امر اللہ تعبدوا الا اياه کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور آج اس امت کے اندر شرک پھیلا ہوا ہے، شرک پھیلا ہوا ہے. توحید کی دعوت دی جاتی ہے، علماء اس کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس سے مدد لی جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس کو پکارا جائے اور جس سے فریاد کی جائے. کوئی فریاد رس اللہ کے سوا نہیں ہے، کوئی دستگیر اللہ کے سوا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا نہیں ہے. اس کی تردید کرتے ہیں. اللہ قرآن بڑا رہا ہے اس سے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ہم نماز میں اقرار کرتے ہیں یا کر نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. امت نے جو دین کی بنیاد تھی اس کو بھی بھلا دیا. شرک اس امت کے اندر آ گیا، بدعت اس امت کے اندر آ گئی، اور دین سے دوری اور نافرمانی اس امت کے اندر آ گئی. بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے ہیں جو اللہ کے دین کو پسند نہیں کرتے. ہماری خواتین، ہمارے تاجر، ہمارے وکیل، ہمارے
عدالتوں کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرنے والے اور ہمارے سیاستدان اور ہمارے اللہ اکبر جو بیوروکریسی ہے حکومت کے کل پرزے ہیں، یہ دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر کیسے عمل کریں، اس سے تو ہماری زندگی کا وہ سٹیٹس نہیں رہے گا اور ہمارے لیے جو راستے کھلے ہوئے ہیں یہ سب بند ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، وکیلوں کو منظور نہیں ہے، ججوں کو منظور نہیں ہے، بیوروکریسی کو معلوم نہیں ہے، اور جو اس ملک کا دفاع کرنے والے، اس کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کا بھی دفاع کرنے والے اور جو نظریاتی سرحدوں کا بھی دفاع کرنے والے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری مجبوریاں، ہم کیا کریں، ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، فاعبدہ وتوکل علیہ، خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کرو تو اسی میں بھروسہ کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اہل ایمان کو فعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مسلمین، اگر مسلمان ہو تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج اللہ کی عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، تو اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ پہ ہمارا توکل نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی، اور وہ اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو اس سے ہماری کرسی محفوظ رہے گی، اس سے جو کچھ ہمارے ہاتھ آتا ہے اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے یہ سب کچھ ملتا رہے گا۔ ان چیزوں نے ہمیں دین سے دور کیا ہوا ہے، اور راستہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، راستہ یہ ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اللہ کے رسول کو فرمایا اسی چیز کی دعوت دو کہ لوگوں اپنی زندگیوں میں دین قائم کرو، اور دین قائم کرو کیسے؟ جیسے اللہ کے نبیوں نے کیا تھا۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اللہ کے رسول کو فرمایا کہ اسی چیز کی آپ دعوت دیں، اسی چیز کا پرچار کریں، اسی کی چیز کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اور سورہ ہود میں فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس دین پہ استقامت اختیار کرو، اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، اس کے اوپر جم جاؤ، اس کے اوپر پوری طرح اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ ایک بال برابر بھی اس سے آگے پیچھے دائیں بائیں ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس دین کے اوپر قائم ہو جاؤ، اور کسی ایک چیز کے اندر بھی جو دین ہے آپ اس چیز کے روادار نہیں ہیں کہ میں کسی کے لیے چھوڑ دوں، نہیں، یہ جو اللہ رب العزت کا دین ہے اللہ نے اس کو پورا کر دیا ہے، اور ہمیں اس پورے کو قائم کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی گواہی دینی ہے، شہادت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ داری کیا بتائی؟ اللہ اکبر، جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ تم لوگوں کے لیے دین کے گواہ بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دین کے گواہ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم دین کی گواہی دی، کس طرح؟ قول کے ساتھ بھی، عمل کے ساتھ بھی، اور زندگی دین کے مطابق گزار کر لوگوں کے لیے ایک دینی، قرآنی، ایمانی، روحانی زندگی کا کامل ترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ کی سیرت تھی، صحابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا زندگی کا حصہ بنا دیا، زندگی کے اندر شامل کر لیا اسے۔ پھر یہی چیز تابعین میں تھی، قرون الخیر کے اندر یہی تھا، اور پھر لوگ پسپا ہوتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے، دین کو چھوڑتے چلے گئے، اس کے اندر نئی نئی چیزیں داخل ہوتی رہی، اور آج اگر دین کو ہم دیکھیں تو دین کی شکل ہی بگڑی ہوئی ہے۔ وہ دین نہیں رہا ہمارے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا، قرآن مجید کی صورت میں، سنت کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، اللہ کی رہنمائی کے ساتھ جو دین آیا تھا، اللہ اکبر، وہ دین آج امت کے اندر نہیں ہے، دین بگڑا ہوا ہے۔ دین، اللہ اکبر، یہ لوگوں کی ایجاد کردہ، لوگوں کی بڑھائی ہوئی اور لوگوں کی ایجاد کردہ چیزیں اس دین کے اندر شامل ہو گئی ہیں، ان کو چھانٹ کے الگ کرنا ہے، اور دین کا رخ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے چہرے کو سیدھا اللہ رب العزت کی طرف کر دو کہ اسی سیدھ کے اندر چلے جاؤ، اللہ رب العزت تک پہنچ جاؤ گے۔ دائیں بائیں جانے سے تو منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ وَاللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے سیدھا راستہ۔ اللہ تمہارا مطلوب و مقصود ہو، وہی تمہارا محبوب ہو، وہی تمہارا معبود ہو، وہی تمہارا وہ مضبوط سہارا ہے جس کے اوپر تمہیں اعتماد ہے،
اور جس کے اوپر تمہیں بھروسہ ہے اور جس کے ساتھ تم نے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہوا ہے. واعتصموا باللہ هو مولاکم, اللہ تمہارا مولا اور کارساز ہے, تمہارا دوست اور مددگار ہے. اس کے ساتھ چمٹ جاؤ, اس کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ. قرآن مجید اس کے بھیجے ہوئے رہبر و رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ جاؤ, ان کے نقش قدم پہ چلو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو اللہ نے تمہارے لیے طرز زندگی اختیار کیا ہے, پسند کیا ہے, منتخب کیا ہے, اس طرز زندگی کو اپنا لو. فَلَوْ وَسْلِمُوا, اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اور جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ, جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, اپنے اللہ کے سامنے جھک گئے, اس کے سارے فرامین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو سپر انداز کر دیا, سرنڈر کر دیا, ماننے کے لیے عزم کر لیا, اور پھر مانتے ہیں. یہ نہیں کہ سنتے بھی رہے اور جانتے بھی رہے اور پھر ماننے کا وقت آیا تو مان کے کوئی نہیں دیتا. ایسے نہیں, ماننا ہے, قبول کرنا ہے اور اس پر خوش ہونا ہے. رضیت باللہ ربا, میں اللہ کے رب ہونے پر راضی. اس نے جو نظام بنایا ہے میرے لیے, جو کائنات کا تکوینی نظام ہے, اس کے تو خلاف میں چل نہیں سکتا, لیکن جو اس کا تشریعی قانون ہے, اس کی اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو مان لو اور چاہے نہ مانو, لیکن مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہان میں اچھائی سے اور عزت سے, کرامت سے, سعادت سے, فوز و فلاح سے نوازے گا اور سرفراز فرمائے گا. اور اگر نہیں مانو گے تو پھر یہاں بھی تنگی, قبر میں بھی تنگی, معاشر میں بھی پریشانی, اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پھر جہنم کی ناکامی اور جہنم کی سزا اور جہنم کا اللہ اکبر عذاب. یہ ایسا عذاب ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان اس کو دیکھے تو اس کی ساری زندگی کی راحتیں, آرام اور خوشیاں بالکل بھول جاتی ہیں, اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں تو کبھی خوشی آئی کوئی نہیں تھی. جہنم ایسی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں بچائے کہ ہمیں دیکھنا بھی نہ پڑے جہنم کی طرف. اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ اس کے اوپر سے گزار کر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ملا دے. ہماری دعوت یہ ہے, ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہمیں دین کے اوپر اس طرح چلنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین کے اوپر چلتے تھے. ان کے مرشد کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے مفتی کون تھے؟ اللہ اور اللہ کا رسول. قل اللہ یفتیکم, اللہ نے تمہیں فتوے دیے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کے پوچھتے تو اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ جو میں نے اتارا ہے قرآن مجید کے اندر اور جو آپ کے اوپر نازل کیا ہے حکمت. اللہ رب العزت نے حکمت کی صورت میں جو سنت آپ کو عطا فرمائی ہے اس کے مطابق لوگوں کو فتوے دیں. اور صحابہ کرام بھی ایسے ہی کرتے تھے, قرآن و سنت کی روشنی میں فتوے دیتے تھے. تابعین بھی ایسے ہی کرتے تھے, اتباع التابعین, تبع الاتباع بھی ایسے ہی کرتے تھے. اور یہی اہل حدیث کی دعوت ہے, اور پوری امت کو ہم یہی دعوت دیتے ہیں. ہمیں بھی خود پوری طرح اس کے اوپر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے, صرف نظریاتی اور فکری طور پر نہیں بلکہ قلبی, ایمانی, یقینی اور عملی طور پر پورے دین کے اوپر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. رسم و رواج دین کے تابع, تجارت معیشت دین کے تابع, معاشرت اور بود و باش, رہن سہن, یہ سارا کچھ دین کے مطابق ہونا چاہیے. لباس, گھر کے اندر باہر, خواتین کا, بچوں کا, سب کچھ وہی ہونا چاہیے جس سے اللہ کی فرما برداری جھلکے, اللہ کی فرما برداری جھلکے. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے, لیکن وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ هُوَ خَيْرٌ, تقوی کا لباس تمہارے جسم کے اوپر تقوی نظر آنا چاہیے. تمہاری شکل سے, تمہارے لباس سے, تمہارے کاروبار سے, تمہاری ترجیحات سے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَيْرٌ, یہ تقوی کا لباس, یہ تیرے لیے خلعت فاخرہ ہے. اور اگر تو یہ لباس اس دنیا کے اندر پہن لے کہ تقوی تیری زندگی کے اندر, تیرے وجود سے, تیرے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے تقوی نظر آئے, اللہ کی فرما برداری, اللہ رب العزت کی شریعت کی پابندی اور اس کی احکام کی بجاوری اور محرمات سے اجتناب, تو پھر اللہ نے تیرے لیے جنت تیار کی ہے. جنت کن کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین, تقوی شعاروں کے لیے. جنت کن کے لیے ہے؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, جنہوں نے اس دنیا میں احسان والا راستہ اختیار کیا, اچھا عمل کیا, ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, ہمیں دین کی طرف پلٹ کے آنا ہے, اس دین کے اوپر قائم رہنا ہے, اس دین کی حفاظت کرنی ہے, اس کی گواہی دینی ہے, اس دین کے عالم علماء پیدا کرنے ہیں,
ہیں اور جو موجود ہیں ان کے ساتھ جڑنا ہے، ان کے دست و بازو بننا ہے، ان کو اپنی حفاظت و حمایت اور کفالت کے ساتھ ان کو اس کام کے لیے فارغ کرنا ہے کہ یہ دین کی حفاظت کریں، دین کی اشاعت کریں، دین کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، دینی اداروں کی حفاظت کریں، ان کو مضبوط کریں، توانا کریں، تاکہ یہ دین محفوظ ہو اور ہمارے اندر اس دین کے عالم، حامل اور عامل یہ پیدا ہو، ہماری زندگیوں میں دین قائم ہو اور اگلی نسلوں تک یہ دین پہنچے، اور عمل کر کے ایک ایسی زندگی گزاریں جو لوگوں کے لیے نمونہ ہو۔ اور یاد رکھیں، قول سے اور لٹریچر سے، تحریر سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا عمل سے فائدہ ہوتا ہے۔ عمل دیکھ کر جتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ کتابوں سے اور تقریروں سے لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ آج عمل کی بہت بڑی کمی آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ علم بھی گھٹتا چلا جائے گا، علم بھی اٹھتا چلا جائے گا اور عمل بھی اٹھتا چلا جائے گا۔ یرفع العلم وینقص العمل، علم اٹھ جائے گا، عمل گھٹ جائے گا۔ ویفشو القلم، قلم پھیل جائے گا، یعنی تحریریں بڑی ہوں گی، لٹریچر بڑا ہوگا اور واعظ بھی بڑا ہوگا، تقریریں بھی بڑی ہوں گی، لیکن دین نظر نہیں آئے گا، دین نظر نہیں آئے گا، دین نظر آنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں دین کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ بھی دین پر قائم ہو جائیں، اور جو آپ کے ساتھ دوسرے راستوں کو چھوڑ کر آپ کے پیروکار بنے ہیں، آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، آپ کے ساتھی بنے ہیں، ان کو بھی آپ کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ومن اتبعن قل اسلمت وجهي لله، قل اسلمت وجهي لله، قل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن، میں نے اپنے چہرے کو اللہ کا فرما بردار کر دیا، اللہ کے سامنے اس کو میں نے اس طرح پیش کر دیا کہ اب یہ چہرہ تیرا فرما بردار ہو۔ اور چہرہ جو ہے پورے جسم کا عنوان ہوتا ہے، جس کا چہرہ اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ اس کا دل اور اس کا دماغ اور اس کا جسم کا رواں رواں اور ریشہ ریشہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ چہرہ انسان کی شخصیت کا عنوان ہے۔ اسلمت وجهي لله ومن اتبعن، اور میرے پیروکاروں کا بھی یہی ہے کہ اللہ کے فرما بردار ہے۔ اس لیے جو چہرے کی مخالفت ہے اس کو بھی ختم کر دیں، اور جو لباس کی مخالفت ہے اس کو بھی ختم کر دیں۔ گھر کے اندر مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر دیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جو نیکوکار ہے اللہ رب العزت کے لیے اپنے چہرے کو فرما بردار کر دیتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا تو کبھی چھوٹے گا نہیں، کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی غرق نہیں ہوگا، کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اور وہ اللہ کا سہارا ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تمہاری حفاظت بھی کرے گا، تمہاری نصرت بھی کرے گا، اور تمہیں عزت بھی دے گا، اور کامیابیوں اور شادکامیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری دستگیری فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد کرے اور ان کو دین کی طرف رجوع اور دین پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں اللہ کی مدد ہے، اسی میں اللہ کی نصرت ہے، اسی میں اللہ کی حمایت ہے، اسی میں اللہ کی دستگیری ہے، اسی میں اللہ کی کارسازی ہے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انصرنا ولا تنصر علینا، واہدنا ویسر الہدی لنا، وانصرنا علی من بغى علینا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔